بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے حمدان بن اشعث کا ذکر کیا تھا کہ جس نے قرمتی فرقے کی بنیاد رکھی۔ قرمتی فرقے کے بعد میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جن میں دو بہت مشہور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ابو سعید حسن بن بہرام جنابی قرمتی اور دوسرے کا نام ذکرویہ بن مہرو قرمتی تھا۔ چنانچہ پہلے ہم آپ کے سامنے ابو سعید حسن بن بہرام کے حالات پیش کریں گے۔ 281 ہجری میں ایک شخص یحییٰ بن مہدی نام کا قطیف شہر کے مضافات بحرین میں وارد ہوا اور علی بن معلہ بن حمدان کے مکان میں آ کر ٹھہرا اور بیان کیا کہ مجھے حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام نے اپنا ایلچی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عنقریب وہ بھی خروج کرنا چاہتے ہیں۔ مورخین نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس خانہ ساز مہدی کا داعی تھا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ عبید اللہ کا پیغمبر تھا، کیونکہ ان ایام میں اسماعیلی دعوت دینے والے عبید اللہ کے حق میں نہایت زبردست پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ یحییٰ کا میزبان علی بن معلہ نہایت ہی غالی شیعہ تھا۔ اس نے شیعان قطیف کو جمع کر کے مہدی کا خط جس کو یحییٰ نے پیش کیا تھا پڑھ کر سنایا تاکہ مضافات بحرین میں اس کی خبر کی شہرت ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت بھی حضرت محمد بن عبداللہ المعروف امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ایسے وقت میں ہوگا جبکہ قیامت کی علامات قریبہ کا ظہور شروع ہو چکا ہوگا۔ اس کے برخلاف شیعہ لوگ ہر زمانہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کو کوکبہ جلال کے منتظر رہتے ہیں، چنانچہ آج کل بھی وہ رات دن حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کرتے ہیں۔ شیعان قطیف نے خانہ سعد مہدی کے خط کو نہایت خلوص اور اطاعت شاری کے ساتھ سنا اور سب نے حلف اٹھایا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرما ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور دشمنوں سے لڑیں گے۔ ان شیعان قطیف کا سرکردہ ابو سعید جنابی تھا جو خروج کے لیے بہت ہی زیادہ اتاولا ہو رہا تھا۔ یحییٰ اس واقعہ کے بعد تھوڑے دن کے لیے غائب ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کہیں سے ایک اور خط لے آیا جس میں فرضی مہدی کی طرف سے اہل قطیف کی اطاعت پذیری اور اقرار اور رفاقت کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، اور لکھا تھا کہ ہر شیعہ 36 دینار تقریباً 180 روپیہ یحییٰ کی نظر کرے۔ شیعان قطیف نے اس حکم کو بطیب خاطر تعمیل کیا، اور جب کسی کو اتنا زر نقد میسر نہ تھا اس نے قرض لے کر جس طرح بھی ہو سکا اس مطالبے کو پورا کیا۔ یحییٰ ہزارہ روپیہ وصول کر کے پھر سے غائب ہو گیا۔ چند روز کے بعد تیسرا خط لایا جس کا یہ مضمون تھا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے مال کا خمس یعنی 5واں حصہ امام الزمان کے لیے یحییٰ کے حوالے کر دے۔ شیعان قطیف کی خوش اعتقادی اور مذہبی حمیت یہ تھی کہ انہوں نے اس خواہش کا بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال مستعدی سے خیر مقدم کیا۔ غرض یہ کہ یحییٰ بن مہدی آئے دن قبائل قیس میں ایک نہ ایک خط یہ ظاہر کر کے کہ یہ مہدی آخر الزمان کی طرف سے ہے برابر پیش کرتا رہا۔ انہی ایام میں حسب بیان ابراہیم سائے ایک مرتبہ یحییٰ بن مہدی سعید جنابی کے گھر آیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ابو سعید گھر سے نکلا اور اپنی بیوی سے کہتا گیا کہ وہ یحییٰ کے پاس جا کر اسے اپنی طرف مائل کرے اور اگر آمادہ ہو جائے تو انکار نہ کرے۔ جب اس شرمناک واقعہ کی اطلاع حاکم قطیف کو ہوئی تو اس نے یحییٰ کو گرفتار کر کے بری طرح پیٹا اور اس کا سر اور داڑھی مونڈ دی۔ یہ دیکھ کر ابو سعید اپنے اصل وطن موضع جنابہ کو بھاگ گیا اور یحییٰ بہزار ذلت اور رسوائی قبائل بنی کلاب عقیل و خریس کے پاس چلا گیا۔ یہ لوگ ابو سعید کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو سعید جنابی کی جمعیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ ساری تفصیلات الکامل فی التاریخ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طرح جمعیت کے بہت زیادہ ہو جانے کے بعد ابو سعید کا جذبہ خروج بہت زیادہ مال خلافت کے ذات بھڑک اٹھا۔ کسی ہنگامہ خیزی کے بغیر کسی طرح بھی وہ تسکین نہیں پا سکتا تھا، اس لیے وہ خروج مہدی کی طرف سے خالی ذہن ہو کر خود ہی 282 ہجری میں دعوی مہدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب و جوار کے قصبات اور دیہات کو تاراج کیا، پھر بصرہ کو فتح کرنے کی ارادے سے اس کی طرف اپنا رخ موڑ دیا۔ احمد بن محمد بن یحییٰ واسطی والی بصرہ نے دربار خلافت میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ خلیفہ معتضد باللہ نے محافظت بصرہ کے خیال سے شہر پناہ بنانے کا حکم دیا، جس کی تعمیر پر 14,000 دینار خرچ ہوئے۔ جس وقت ابو سعید 287 ہجری میں بصرہ کے قریب پہنچا، بغداد سے بھی عباس بن عمر غنوی عامل فارس
2000 سوار لیے ہوئے بصرہ کے دفاع کے لیے آ پہنچا۔ سواروں کے علاوہ متطوعہ یعنی رضاکار پیادوں اور غلاموں کا بھی جمع غفیر تھا۔ بصرہ سے تھوڑے فاصلے پر ابو سعید سے تصادم ہو گیا۔ صبح سے شام تک بڑے زور و شور سے آتش جنگ چلتی رہی۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی جس میں ابو سعید کو فتح ہوئی اور عباس غنوی گرفتار ہو گیا۔ ابو سعید کی فوج نے شاہی لشکر گاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر لوٹ لیا اور جس قدر ان کے ہاتھ میں مال لگا وہ لوٹ کر لے گئے اور لوگوں کو قید کر لیا۔ اب ابو سعید نے سینکڑوں من لکڑی جمع کرائی اور اس کو آگ دکھا دی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو اس کی فوج ایک ایک مسلمان قیدی کو اٹھا کر زندہ آگ میں جھونکتی گئی، یہاں تک کہ تمام قیدی اس آگ میں جل کر جنت کی طرف کورچ کر گئے۔ ابو سعید نے اس جنگ سے فراغت پا کر حجر کا عزم کیا، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، اور بلا مزاحمت کے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ ابو سعید بڑے بڑے دعووں کے باوجود بڑا زندیق تھا، گو کہ قرمتی مشہور تھا، لیکن قرامتہ کے مسلک کے خلاف باطنی طریقہ کا شوقین تھا۔ کہتا تھا کہ حشر و نشر، معاد و حساب کے سارے قصے فضول اور من گھڑت ہیں، اور جو شخص کسی کو صوم و صلات وغیرہ ظاہری اعمال کی ترغیب دے اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ یہ شخص انتہا درجہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا، بہت سی مسجدیں منہدم کی، سینکڑوں مصاحف مقدس نظر آتش کیے اور بے شمار حج کے قافلے لوٹے۔ ان تمام سفاکیوں کے باوجود وہی آسمانی کا مدعی تھا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ مجھے ابھی ابھی فتح اور ظفر یعنی کامیابی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ 301 ہجری میں ابو سعید اپنے خادم ثقلبی کے ہاتھ سے حمام یعنی غسل خانے میں مارا گیا۔ اس کا کام تمام کر کے خادم ابو سعید کی قوم کے ایک بڑے رئیس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ چلیے، میرا آقا آپ کو یاد کرتا ہے۔ وہ آیا تو اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قرمتی رئیس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے سردار نے آپ کو طلب کیا ہے۔ وہ آیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس طرح 2 اور سربرآوردہ قرمتیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد 5ویں کے پاس جا کر اس کو بغرض قتل بلا کر لایا، لیکن وہ آتے ہی صورتحال کو بھانپ گیا اور ثقلبی کا ہاتھ پکڑ کر چیخنے چلانے لگا۔ لوگ آ کر جمع ہوئے اور عورتیں رونے لگیں۔ ثقلبی اور اس کے 5ویں شخص میں تھوڑی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر لوگوں نے ثقلبی کی گردن مار دی، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ ابو سعید نے اپنے بڑے بیٹے سعید کو اپنا ولی عہد بنا رکھا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان اپنے بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بن گیا۔ خلافت عباسیہ میں ان دنوں کو خاص دم خم باقی نہیں تھا، یعنی انتہائی کمزوری کے حالات چل رہے تھے۔ خلیفہ بغداد میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے مغلوب کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لے۔ آخر قاصدوں کے ہاتھ ایک خط بھیجنے پر اکتفا کیا اور ان کو حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کی رہائی کے سلسلہ کو مناظرہ کے ذریعے سے طے کیا جائے اور اس کے فساد مذہب کے دلائل پیش کریں۔ ابو سعید نے خلیفہ کی چٹھی کی طرف کوئی التفات نہ کیا اور چٹھی قاصدوں کے ہاتھ واپس بھیج دی۔ جب قاصد حجر سے لوٹ کر بصرہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو سعید مارا گیا اور اس کا بیٹا ابو طاہر اس کا جانشین ہوا ہے۔ قاصدوں نے بغداد آ کر خلیفہ کو اپنی ناکام سفارتکاری کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے کہا کہ اب تم ابو طاہر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ چنانچہ قاصد دوبارہ حجر گئے۔ ابو طاہر نے قاصدوں کا اعزاز اور اکرام کیا، قیدیوں کو رہا کر کے بغداد بھیج دیا اور خط کا بھی جواب لکھا۔ ابو سعید جنابی کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں نے اس کی قبر پر ایک بڑا گنبد تعمیر کر کے اس پر چونے کا ایک پرندہ بنا دیا اور مشہور کیا کہ جب یہ پرندہ پرواز کرے گا تو ابو سعید اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان گمراہوں نے اس کی قبر کے پاس گھوڑا باندھا اور خلعت اور کپڑے اور ہتھیار رکھے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص مر جائے اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا باندھا جائے تو وہ جب کبھی اٹھے گا سوار ہوگا، اور اگر گھوڑا نہ باندھا گیا تو پیدل ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ ابو سعید کے پیروکاروں کے دلوں میں اس کی اتنی وقت تھی کہ جب ان کے سامنے اس کا نام لیے جاتا تو اس پر درود بھیجتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا تو درود نہ بھیجتے اور کہتے کہ جب ہم رزق ابو سعید کا کھاتے ہیں تو ابو القاسم سید کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں درود بھیجیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے قرمتی فرقے کے ایک اور دجال کے ذکر کی طرف، جس کا نام تھا زکرویہ بن ماہر قرمتی۔ زکرویہ بن ماہر قرمت کا ایک داعی تھا، حامل وحی اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ایلچی ہونے کا مدعی تھا۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میری سواری ناقہ معمور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جو شخص اس کے ہمراہ ہوگا وہ ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے قرامتہ کے نیست و نابود کرنے کی کوشش میں
خلیفۃ المسلمین کی طرف سے فوجوں پر فوجیں سواد کوفہ کی طرف بھیجی جا رہی ہیں، دفاع کے لیے کھڑا ہوا۔ پہلے بنو اسد اور بنو طے کے بادیہ نشینوں کے پاس گیا اور قرمتی مذہب کی نشر و اشاعت کی۔ ان لوگوں نے اس تحریک کو نفرت اور استقراء کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اب اس نے اپنے بیٹوں کو قبیلہ کلب اور قبیلہ وبرہ کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی ایک شاخ جسے قلیس بن زمزم بن عدی کہتے ہیں، اس مذہب کی طرف مائل ہو گئی اور زکرویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی رفاقت کو اختیار کر لیا۔ خلیفہ معتضد عباسی کا غلام شبل نام رصافہ کی جانب سے زکرویہ پر حملہ آور ہوا، لیکن زکرویہ فتح یاب ہوا اور شبل شہید ہو گیا۔ زکرویہ فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس آ گیا۔ اب خلافت کی طرف سے احمد بن محمد طائی کے غلام نے، اس کا نام بھی شبل تھا، فوج کشی کی اور زکرویہ نے اس کے مقابلے میں اپنے ایک فوجی سردار ابو الفوارس خلف بن عثمان کو فوج دے کر روانہ کیا۔ شبل کو فتح نصیب ہوئی اور ابو الفوارس گرفتار ہو گیا۔ شبل نے اسے بغداد لا کر دربار خلافت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے ابو الفوارس کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا واقعی یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام کی روحیں تمہارے جسم میں حلول کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے تئی گناہوں اور لغزشوں سے معصوم سمجھتے ہو؟ ابو الفوارس نے ناک منہ چڑھا کر جواب دیا، اگر ہم میں روح اللہ نے حلول کیا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر روح ابلیس حلول کر گئی ہے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اس کے بعد بولا، اس لغو بیانی کو چھوڑو اور کوئی ایسی بات کرو جو فائدہ بخش اور نتیجہ خیز ہو۔ خلیفہ معتضد نے کہا کہ اچھا تم ہی ان باتوں کو چھیڑو جن سے فائدہ اور نفع کی امید ہو۔ کہنے لگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ کیا تو تمہارے مورث اعلیٰ عباس بن عبد المطلب بقیت حیات موجود تھے، مگر نہ تو خود خلافت کے مدعی ہوئے اور نہ لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو عمر کو اپنا جانشین بنایا۔ اس وقت بھی عباس زندہ تھے اور عمر کے پیش نظر تھے، مگر عمر نے نہ تو عباس کو اپنا ولی عہد بنایا اور نہ انہیں ارباب حل و عقد کی جماعت میں جو 6 افراد پر مشتمل تھی داخل کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے مورث اعلیٰ امر خلافت کے مستحق نہیں تھے، کم از کم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تمہارے مورث کو اس محتم بشان ذمہ داری کا اہل نہ سمجھا۔ پھر حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح سے استحقاق سے مدعی خلافت ہو اور خلیفہ بنے بیٹھے ہو۔ خلیفہ معتضد سے اس اعتراض کا کچھ جواب نہ بن پڑا، جلا اٹھا اور حکم دیا کہ اس کی کھال کھینچ کر جوڑ الگ کر دو۔ اس فرمان کی فوراً تعمیل ہوئی اور اس بد نصیب نے آنن فانن زندگی کی رسوائی سے نجات پائی۔ ابو الفوارس نے جو اعتراض کیا وہ ایک علمی اعتراض تھا اور اس کا جواب بھی علمی ہی ہے، اور تاریخی طور پر جن لوگوں کو اس کی معلومات ہیں وہ اس کا جواب جانتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ اس کا موقع نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اختصار کی بنیاد پر نظر انداز کرتے ہیں، آگے پھر کسی موقع پر اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو ضرور پیش کریں گے۔ بہرحال زکرویہ کرمتی کے پیروکار سواد کوفہ میں شبل سے شکست کھا کر 290 ہجری میں شام کی طرف بھاگ گئے اور دمشق میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایام میں دمشق کی عنان حکومت احمد بن طولون کے غلام تبغج کے پاس تھی۔ قرامتہ سے اس کی کئی دفعہ مارکہ آرائیاں ہوئیں لیکن اسے ہر مرتبہ شکست ہوئی۔ آخر تبغج نے اپنے آقا احمد بن طولون والی مصر سے امداد طلب کی، چنانچہ مصری سپاہ اس کی امداد کو پہنچی۔ میدان جنگ از سر نو گرم ہوا، زکرویہ کا بیٹا یحییٰ مارا گیا اور بقیت السیف نے اس کے بھائی حسین بن زکرویہ کے پاس جا کر پناہ لی۔ علی بن زکرویہ اپنے بھائی یحییٰ کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا اور قرامتہ کی منتشر جماعت اس کے پاس جمع ہونے لگی۔ جب قرامتہ کی جمعیت بڑھی تو علی نے تبریہ کی طرف پیش قدمی شروع کی اور پہنچتے ہی اسے لوٹ لیا۔ حسین بن حمدان سپہ سالار افواج بغداد نے یہ خبر پا کر علی کی گوشمالی پر یعنی اس پر حملہ کرنے کے لیے کمر باندھی۔ علی یمن کو بھاگ گیا اور وہیں اپنے داعیوں اور ہوا خواہوں کو جمع کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ یمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا، آخر صنعاء کی جانب بڑھا جو یمن کا صدر مقام ہے۔ والی صنعاء شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ علی نے شہر کو خوب لوٹا۔ ان واقعات کے اثناء میں زکرویہ نے بنی قلیس کے پاس، جنہوں نے سماوہ میں مدت سے بودوپاش اختیار کر لی تھی، عبداللہ بن سعید موسوم بہی ابو غالم کو خط دے کر بھیجا کہ جس میں لکھا تھا کہ مجھے بذریعہ وہی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامہ حسین موسوم بہی احمد اور اس کا بھائی یحییٰ موسوم بہی شیخ بہت جلد پھر آنے والے ہیں۔ بعد ازاں امام زمان ظاہر ہوں گے
اور تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دیں گے۔ چنانچہ ابو غانم نے قبیلہ کلب میں پہنچ کر ان خیالات کی اشاعت کی اور ان لوگوں کو مذہبی سپاہی بنا کر شام کا رخ کیا۔ بلاد شام کو پامال کرتا ہوا دمشق پر جا پڑا اور پھر اہل دمشق نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد اردن پر جا کر حملہ کیا۔ والی اردن مارا گیا اور یہ کامیاب ہو کر تبریہ کی طرف بڑھا۔ اسے بھی خوب لوٹا اور دربار خلافت میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو خلیفہ مقتفی نے ایک لشکر جرار حسین بن حمدان کی سرکردگی میں بغداد سے روانہ کیا۔ ابو غانم یہ خبر پا کر سماوا کی طرف بھاگا۔ شاہی فوج نے اس کا تعاقب کیا۔ ہزارہا قرمتی شدت تشنگی یعنی پیاس کی شدت سے ہلاک ہوئے۔ غرض یہ کہ خلیفہ کے سپہ سالار نے 293 میں اسے قتل کر ڈالا اور اس کی جمعیت منتشر ہو گئی۔ ان واقعات کے بعد قرمتی جمع ہو کر دریہ نام کے ایک موضع میں آ گئے جہاں زکرویہ کئی سال سے بخوف جان چھپا ہوا تھا۔ قرامتہ نے یہاں اس کو ایک کنویں میں مخفی کر رکھا تھا جس کے کواڑ آہنی اور نہایت مضبوط تھے۔ قرمتیوں نے باولی کے دروازے کے پاس ایک تنور بھی بنا رکھا تھا۔ جب کبھی زکرویہ کی گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوتا تو جھٹ ایک عورت کھڑی ہو کر اس تنور میں ایندھن جلانے لگتی۔ اس تنور کو دیکھ کر لوگ اس خیال سے واپس چلے جاتے کہ زکرویہ یہاں نہیں ہوگا۔ اس انتظام کے علاوہ انہوں نے ایک کمرہ بھی بنا رکھا تھا جس کے کواڑ کے پیچھے ایک بڑا سا طاق تھا۔ جب کمرے کا کواڑ کھلتا یعنی دروازہ کھلتا تو وہ طاق کے منہ کو ڈھک لیتا۔ اگر کوئی شخص زکرویہ کی تلاش میں اس کمرے میں آتا تو وہاں کسی شخص کو نہ پاتا، حالانکہ زکرویہ بسا اوقات اس طاق میں چھپا ہوتا تھا۔ قرامتہ کے اس کے پاس پہنچے اور اس کو دیکھ کر سربسجود ہو گئے۔ اس کے بعد اسے ہاتھوں پر اٹھا کر باہر لائے اور اس کو ولی اللہ کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ اب اطراف و جوانب کے مناد بھی جو اس کے مذہب کی تعلیم اور تلقین کرتے پھرتے تھے آ کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ زکرویہ نے ان پر اپنی طرف سے قاسم بن احمد کو بحیثیت نائب مقرر کیا اور انہیں اپنے حقوق و فرائض جتلائے جو ان پر واجب تھے، اور یہ بھی ہدایت کی کہ ان کی دینی دنیاوی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے امیر کی دائرہ اطاعت سے ذرا بھی قدم باہر نہ نکالیں۔ ان دعویٰ کے ثبوت میں زکرویہ نے آیات قرآنی پیش کی جن کے معنی اور مطالب میں آج کل کے مرزائیوں کی طرح منمانی تعویلات اور تحریفات کی۔ خلیفہ مقتفی نے ان کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کی، لیکن قرامتہ نے انہیں سواد کوفہ میں پسپا کر دیا اور ان کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد زکرویہ حاجیوں کا قافلہ لوٹنے کو بڑھا۔ حلوان کو ایک شہر کا نام ہے، اس کو تخت و تاراج کرتا ہوا واقصہ کو جا کر گھیر لیا۔ واقصہ بھی ایک شہر کا نام تھا۔ وہاں والوں نے قلعہ بندی کر لی۔ قرامتہ نے مضافات کے چشموں اور کنوؤں کا پانی خراب کر دیا۔ جب دربار خلافت میں یہ خبریں پہنچی تو خلیفہ مقتفی نے محمد بن اسحاق کی زیر قیادت قرامتہ کے استحصال کے لیے فوج روانہ کی، مگر یہ فوج قرامتہ کو کہیں نہ پا سکی، اس لیے ناکام واپس آ گئی۔ اب زکرویہ نے حاجیوں سے چھیڑچھاڑ شروع کی۔ حجاج نے باوجود یہ کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے جواں مردی سے مقابلہ کیا، مگر قرامتہ کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے اور امان طلب کی۔ زکرویہ نے پہلے تو جان بخشی کا وعدہ کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹا، لیکن پھر بدعہدی کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ان حاجیوں کے مال و اسباب کے ساتھ سوداگروں اور ابن طولون کے قیمتی اسباب بھی تھے جن کو بنی طولون نے مصر سے مکہ معظمہ روانہ کیا تھا اور مکہ سے بغداد بھیج رہے تھے۔ اس کے بعد زکرویہ نے باقی حجاج کو حمص میں جا گھیرا اور ہزارہا بے گناہ حجاج کرام کو شہید کر دیا۔ خلیفہ مقتفی نے ایک فوج گراں کو بڑی فوج کو سیف بن سوارتکین کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس فوج میں نامی گرامی سپہ سالار بھیجے گئے۔ یہ فوج خفان کی راہ سے روانہ ہو کر قرامتہ تک پہنچی۔ 2 روزہ جنگ کے بعد قرمتی شکست کھا گئے۔ زکرویہ کے سر پر زخم لگا جس کی وجہ سے وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہوا اور گرفتار ہو کر لشکر گاہ میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا نائب قاسم بن احمد، اس کا بیٹا اور اس کے معتمد سب گرفتار ہو گئے۔ زکرویہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندہ نہ بچ سکا، 6 روز مر گیا۔ وصیف نے اس کی لاش کو بشارت نامہ فتح کے ساتھ بغداد بھیج دیا۔ خلافت کے حکم سے نعش کو صلیب پر چڑھایا گیا اور سر کو کاٹ کر خراسان کے ان حاجیوں کے پاس بھیج دیا گیا جنہیں اس نے قتل اور لوٹا تھا۔ اس واقعے سے قرامتہ کا زور ٹوٹ گیا اور باقی شام کی طرف بھاگ گئے۔ حسین بن حمدان کو اس کی خبر لگ گئی۔ اس نے ان جان باختوں پر یورش کی، ان کو خوب قتل کیا۔ اب تمام شام، عراق وغیرہ میں ان کا قتل اور استہلاک کا بازار گرم ہو گیا، اور یوں قرامتیوں کا ایک سلسلہ
جو کہ بہت بڑھ رہا تھا اس کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ ساری تفصیلات الکامل فی التاریخ اور ابن خلدون سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جھوٹے مدعیان نبوت کے واقعات سن کر تاریخی جھروکوں میں جھانکنے کا موقع مل رہا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے دشمنان دین و ملت کس درجے تک جاتے ہیں اور اسلام کی بے خونی کے لیے اپنے کیسے کیسے گھٹیا کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان واقعات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے زر پرستی، یعنی مال کو لوگوں سے اینٹھنا۔ جیسا کہ پہلے واقعہ کے اندر ابو سعید کے واقعے میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ وہ ہر کچھ عرصے میں ایک خط امام مہدی کی طرف سے لکھ کر لاتا اور لوگوں سے مال و زر وصول کرتا، اور لوگ جو ہیں وہ خوش اعتقادی کے اندر اس کی نظر مال کر دیا کرتے۔ اور یہ ہر دور کا فتنہ ہے۔ ہر دور کے اندر جو جھوٹے مدعیان نبوت یا اسی طرح مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصود لوگوں کی جیبوں پر نظر اور ان کے مال کو اینٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ایسے گمراہ کن لوگوں سے پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے ساتھ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔